السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ ملتان آئے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے ٹائم لیا۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں یوٹیوب پہ اکثر آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ آپ لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے ٹائم لے کے آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائیں۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت دی، تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ میرے پروگرام دیکھتی ہیں، تو اس سے بڑی میرے لیے اور کوئی آنر نہیں ہے۔ تو کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کس طرح آپ کو شوق ہوا پروگرام کرنے کا؟ یہ آج سے 23-24 سال پہلے میرے ایک دوست ہیں، وہ لا انہوں نے کیا، تو پھر وہ انہوں نے وکالت شروع کی۔ ان کے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی گپ شپ لگا رہا تھا، جیسے آپ کے ساتھ اب چائے پی رہے ہیں اسی طرح چائے پی رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نسیم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ نا صحافت میں آئیں۔ تو میں اس سے پہلے تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، پھر میں نے کہا جی آگے بہت مصروفیات ہیں، صحافت جو ہے یہ ایک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا ایک چوتھا ستون ہے، اس کے لیے بندے کو بہت قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اگر بندہ صحافت کرے تو اس طریقے سے لفافے والی صحافت نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یار نہیں، آپ صحافت ضرور کریں، لیکن آپ صحافت جیسے ایک کردار ایک صحافی کا ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھ کے نہ وہ کریں۔ تو ان کی بات میں نے پھر پک کی، پھر میں نے وہ میرے ساتھ اسلام آباد گئے۔ اس وقت شروع میں ان کی ایک اخبار تھی جناب، اس سے میں نے سٹارٹ لیا، وہ میرے ساتھ گئے، سال 2 سال میں اس کے ساتھ رہا۔ تو اس کے بعد پھر لاہور گئے کہ اساس اخبار ہے، وہ پھر میں نے لی، ایسے پھر آگے بڑھتے ہوئے پھر میں نے روزنامہ پاکستان لاہور، جس کے چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، ان کی اخبار ہے روزنامہ پاکستان، اس سے پھر میں کم از کم 19 سال سے میری تحصیل رپورٹر ہوں میں، میرا تعلق ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین اور تحصیل ملک وال سے ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ٹی وی چینل جیسے پرائیویٹ شروع ہے، اس میں آج میوزک چینل ہے، وہ جیسے ہی لانچ ہوتا گیا 2 ماہ کے بعد میں نے وہ اس ٹی وی کے ساتھ چینل ٹی وی کی نمائندگی لے لی، تو 14-15 سال ہو گئے ہیں وہ اس چینل کے ساتھ ہوں میں۔ اس کے بعد ہمارے ملک وال میں جہاں ہم رہتے تھے کہ وہاں پہ پریس کلب نہیں تھا، پھر میں نے سوچا کہ ہم اگر یہ کام کرنا ہے تو ہمیں پہلے ایک ادارہ اپنا بنانا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک دکان کرائے پہ لی، اس میں ہم کام کرتے رہے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے دوستوں نے کچھ دوست اکٹھے کیے اور بھی صحافی بنے مختلف چینلوں کے اخباروں کے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ ہماری کوئی جگہ ہونی چاہیے پراپر، ہمارا یہاں کو پریس کلب ہونا چاہیے۔ پھر الحمدللہ 2009 میں پریس کلب کا صدر بنا، دوستوں کی محبت سے۔ پھر ایک میرے دوست سے اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ وفاقی وزیر تھے، تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آپ کے شہر ملتان کے تھے۔ پھر میں نے ان سے گوندل صاحب، نظر محمد گوندل ان کا نام تھا، ان سے میں نے ملاقات کی، میں نے کہا جی ہمیں جگہ اور کچھ ایک سوابدیدی فنڈ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، تو فنڈ لے دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی پریس کلب بن جائے۔ تو پریس کلب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر کسی ادارے میں کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، تو پھر لوگ پریس کلب کا رخ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کوئی انصاف نہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے کہ حکام بالا تک پل کا کردار ادا کرنا، اگر آپ کو کسی کو پرابلم ہے کہ ہم وہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ ایک ڈی سی صاحب احمد الیاس صاحب تھے منڈی بہاولدین ڈسٹرکٹ میں، میرے ان سے بہت اچھے تعلق تھے، کچھ دوست بھی ساتھ تھے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، مہربانی کی، انہوں نے ہمیں پھر جگہ دی گاؤں ملک وال میں،
وہاں اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے. پھر ہم نے جگہ ہمیں مل گئی. پھر ہم نے تعمیر کے لیے کچھ فنڈ چاہیے تھے. پھر یہ آپ کے ہی وہ آگے میں نے بتایا یوسف گیلانی صاحب سے, وفاقی وزیر جو ہمارے میرے دوست نظر محمود گوندر صاحب نے بہت تعاون کیا. وزیر اعظم صاحب کا ایک سوادی فنڈ ہوتا ہے, اس میں سے انہوں نے ہمیں کچھ پیسے دے کے دیے. پھر میں نے وہ کمرے وغیرہ, ایک کمرہ بنوایا, تعمیر کروائی اس کمرے کی. تو اس کے بعد پھر ہمارا پریس کلب جو ہے وہ بن گیا. تو اس کے بعد ہم نے میں 2 سال پھر پریس کلب کا صدر رہا جی. اس کے بعد پھر ہمارا 1 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے 2 ایسے صدر بنتے گئے. سسٹم ہمارا اس کا مطلب ہے آپ نے بڑی لمبی جدوجہد کی اس جی بہت زیادہ کاوش اس کی ہے شعبے میں. جی, بہت کاوش کی ہے. اس کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ میں تھوڑی سی بات یہ کر لوں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم، اس کے بعد پھر 2018 میں مجھے پھر دوستوں نے صدر بنایا. پھر میں نے ایک ساتھ اور کمرہ بنایا. اس طریقے سے ہمارا پریس کلب مکمل ہو گیا. الحمدللہ ہماری پوری تحصیل میں پریس کلب ہمارے کا ایک نام ہے. لوگ آتے ہیں, جس حد تک ہو سکے وہ ہم ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. ایک تو آپ صحافت کر رہے ہیں, پریس کلب کو بھی ٹائم دیتے ہیں, جی جی اس کے علاوہ آپ کا یوٹیوب بھی ہے چینل جس پہ آپ پروگرام کرتے ہیں, اور کافی بیزی لائف ہے. آپ اپنے لیے, انسان اپنی ذات کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالتا ہے, اور اس کے اپنے بھی کوئی اور شغل ہوتے ہیں, مشاغل ہوتے ہیں, وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ بھی ہیں, یا پھر سارا نہیں, وقت وہ آپ کا سوال مصروف گزرتا ہے؟ میں نے آپ کا سوال تو جواب دے دیا ہے, لیکن دوبارہ جیسے آپ یوٹیوب چینل کے لیے بندے کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اور جو ہمارا جو میں صحافتی اپنے وہ کرتا ہوں اس میں بھی ہمارا بہت ٹائم لگتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر گھر والے مجھ سے نالاں رہتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. صبح نکلتے ہیں, پھر ہمارا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر 10 بجے گھر آئے ہیں تو کوئی فون ایسا آ جاتا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینل والے فوری خبر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فوری اسی ٹائم خبر بھیجیں. آپ لوگ گھر میں جو دیکھتے ہیں بریکنگ نیوزیں, تو وہ پھر ہمیں اچانک رات کے 10 11 12 بجے, ظاہر ہے کہ اپنی وائف کو بھی صحیح ٹائم نہیں دے سکتے, بچوں کو بھی ہوتا ہے. تو بس لائف بہت بیزی ہے جی. بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا دن کب ہوا ہے, رات کب ہوئی اور کب صبح ہوگی. باقی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی پریشانی نہ ہو, اور نہ ہی آج تک الحمدللہ کسی کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے نہیں. جیسے وہ ایک شاعر ہے نا, کہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا, اگر آپ کہیں تو کہہ جی دیتا ہوں بالکل. کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے, دھوکے تو بہت کھائے لیکن دھوکہ نہ دیا ہم نے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی دھوکہ نہ ہو. باقی صحافت بھی یہ ہے کہ ہر بندہ میاں مٹھو ضرور بنتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بھی بن رہے ہیں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے, لیکن الحمدللہ میں اللہ پہ مجھے اپنے پہ بھروسہ ہے کہ میں نے کبھی لالچ یا اس بیس پہ صحافت یا کبھی یہ نہیں رکھا. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کم از کم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کچھ کسی سے لوں بھی نہ, اور میں اگر کچھ کر سکتا ہوں کہ جس حد تک میری کیپیسٹی ہے میں اتنا یہ کروں کہ اس کا جتنے میرے اختیارات ہیں, میں کسی انسان کو میرے پاس آئے تو میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کروں ضرور. میں جدوجہد ضرور کرتا ہوں اور ایمانداری سے کرتا ہوں. چلیں جی, صحافت پہ تو کافی سوالات ہو چکے ہیں. اب آپ کوئی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کیا چیز پسند ہے, کھانے میں, یا کس طرح کے لوگ پسند ہیں, یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کا دل کرے کہ میں وہاں جاؤں اور کچھ دیر اپنے آپ کو وہاں انجوائے کروں. اس طرح کے بتائیں اپنے بارے سوال میں. بہت اچھا آپ نے کیا. میری یہی کوشش ہوتی ہے, اکثر دیکھیں ہر انسان ہے, انسان ہوں آخر میں بھی, ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے. اکثر جب کوئی بھی آدمی ہے نا اس کے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ذہنی پریشان ہوتا ہے. جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ یا کو میرا ایسا اپنا ہو کہ جو میری مثلاً جو میرا درد محسوس کرے اور ایمانداری سے کرے, یا ایسا کوئی دوست ہو جس کے پاس میں کچھ ٹائم پاس کروں جا کے.
جو مجھے سمجھتا ہو کم از کم، جو مجھے پورا سمجھتا ہو. تو ایسے دنیا میں بہت کم رشتے ہوتے ضرور ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. آگے لوگ، ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو بڑوں سے سنتے تھے کہ 100 میں کوئی ایک آدھا ہوتا ہے، اب ہزاروں میں کوئی ایک آدھا ہے. تو ہے ایک میرا بھی ایک ایسا مخلص دوست، تو کبھی کبھار یا اس سے میں فون پہ بات کر لیتا ہوں تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے. تو کبھی ان سے بات نہ ہو، زیادہ ہی کوئی ٹینشن ہو، تو پھر میں زیادہ دریا یا ہمارے نزدیک جو ہمارا شہر ہے اس کے ایک سائڈ پہ دریا جہلم ہے، ایک سائڈ پہ ایک نہر ہے، یا میں دریا کی طرف چلا جاتا ہوں یا نہر کی طرف. وہاں کم از کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے اکیلا تنہائی میں بیٹھتا ہوں، تھوڑا کیونکہ وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا، سکون لیتا ہوں. تو کوشش کرتا ہوں کہ ٹینشن دور ہو کے ریلیکس ہو کے پھر واپس لا جاتا ہوں، پھر اپنی مصروفیات میں آ جاتا ہوں. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں مجھے جو ہے نا جی، چھوٹا گوشت جو ہے، بڑا گوشت میں بہت کم کھاتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ پرابلم ہے، اس لیے مجھے منع ہے. چھوٹے گوشت میں اگر وہ بنا ہو اپنا قیمہ چھوٹے گوشت کا، یا چھوٹے گوشت کے آلو ڈال کے وہ بنے ہو، آلو اور قیمہ، وہ مجھے بہت ڈش پسند ہے. اور سبزیوں میں گوبھی مجھے بہت پسند ہے، وہ میں شوق سے کھاتا ہوں. باقی کوئی زیادہ میری اتنی پسند نہیں ہے. باقی کوئی بھی چیز ہو میں کھا لیتا ہوں، میں کبھی نخرہ نہیں کرتا کسی چیز سے. یہ تو میں اچھی کہتا ہوں بات. اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن آپ نے پسند کی بات کی، یہ 2 ڈشیں ہیں مجھے زیادہ پسند ہیں. سویٹ میں مجھے زیادہ جو ہے وہ سیویاں جو ہوتی ہیں، ایک تو بڑی بڑی سیویاں ہوتی ہیں نا، جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سیویاں ہوتی ہیں، وہ مجھے پسند ہے سویٹ. یار ویسے میں میٹھا زیادہ پسند نہیں کرتا، اگر کبھی دل کرے تو وہ مجھے پسند ہے. چلیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں. آپ نے بہت اچھا ہمیں انٹرویو دیا، ٹائم دیا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اور انشاءاللہ آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.